آج میرے بیٹے کی شادی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بیاہ جائے، پھر بہو آئے اور اس کا گھر خوشیوں سے بھر جائے۔ خیر اب تو میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان بھی نہیں تھی کہ میں گھر کے کام کاج کر سکتی، اس لیے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک پیاری سی لڑکی چنی تھی۔ سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ میری بہو بہت زیادہ جہیز اپنے ساتھ لائی تھی اور ساتھ ایک نوکرانی بھی لائی تھی۔ پہل تو حیرت ہوئی اور تھوڑا عجیب بھی لگا کہ بہو نوکرانی ہی لے آئی ہے، جبکہ کام کرنے کے لیے نوکرانی تو میں بھی رکھ سکتی تھی، لیکن مجھے نوکرانیوں کے کام پسند ہی نہیں آتے تھے۔ میں نے من ہی من میں سوچا کہ رہ لے ہفتہ دو ہفتہ یہاں، پھر اس کو چلتا کروں گی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا بلقیس میرے گھر میں اپنی جگہ بناتی گئی۔ نہ جانے کیا تھا جو مجھے اس کی طرف کھینچتا تھا۔ مجھے بڑی انسیت سی ہو گئی تھی اس سے۔ جہاں تک میری بہو کی بات ہے تو اس کو میں نے پہلی بار پارلر میں دیکھا تھا، جہاں میں اپنی بھابھی کے ساتھ گئی تھی۔ لیکن جب میں نے پارلر والی لڑکی کو دیکھا تو مجھے وہ بہت اچھی لگی، سلجھی ہوئی، تمیزدار۔ اس کی ماں بھی اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ باتوں باتوں میں نے اس سے رشتے کی بات کر لی اور یہ سلسلہ نکل پڑا۔ اب میں اپنے اس فیصلے سے مطمئن تھی۔ میری بہو نور بہت ہی اچھی تھی اور کام والی بلقیس بھی، لیکن بہو کے ساتھ جو ملازمہ آئی تھی وہ ہر وقت نقاب میں رہتی تھی۔ یہ بات کافی عجیب تھی۔ خیر میں خاموش رہی۔ میں اپنے کچن کا کام کسی کو کرنے نہیں دیا کرتی تھی، لیکن وہ لڑکی یہاں بھی مجھے مات دے گئی۔ وہ بہت ہی پاک باز عبادت گزار تھی۔ میں نے اسے دل سے خوش ہو کر کھانا بنانے کا کام بھی سونپ دیا تھا۔ اب میں بہت ہی سکون میں تھی۔ وہ لڑکی نہ صرف گھر کے کام کرتی بلکہ میری بھی اتنی خدمت کرتی کہ میں حیران رہ جاتی۔ لیکن آج تک میں نے اس کا چہرہ نہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ ہر وقت نقاب کیے رہتی تھی۔ میں نے کئی بار سمجھایا کہ گھر میں تو نقاب اتار دو، بھلا یہاں ہوتا ہی کون تھا؟ ہم ساس بہو ہوتے تھے، باقی بیٹا بھی سویرے ہی کام پر نکلتا تو شام کو لوٹتا تھا۔ مگر میری بات پر وہ بہت گھبرا جاتی تھی، اس کے ہاتھ بھی کانپنے لگتے تھے۔ میری بہو آ گئی اور اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ امی جان اس کو کچھ نہ کہیں، یہ اپنا چہرہ کسی کو نہیں دکھاتی، بہت ہی پردے دار ہے، اس کو پردے میں ہی سکون ملتا ہے، تو آپ اسے نہ کہا کریں۔ بلکہ اس کے جانے کے بعد میری بہو میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، امی جان ہم نے اس کا چہرہ دیکھ کر کرنا ہی کیا ہے، جب ہمیں اتنا سکھ دے رہی ہے، گھر شیشے کی طرح چمکتا ہے، کھانا لذیذ بناتی ہے، میں نے دیکھا ہے رات گئے تک آپ کو دباتی بھی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری فرمائش پر بدک جائے اور کام ہی چھوڑ کر چلی جائے۔ پھر آج کل کہاں ملتی ہیں ایسی ملازمائیں؟ بہو کی بات پر میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سی کھٹپٹ ہو رہی تھی، بھلا عورتوں سے کیسا پردہ؟ یوں وقت گزرتا گیا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی اور پانی لینے کچن کی طرف جانے لگی۔ میں نے دیکھا کہ بلقیس کچن کے ساتھ والے کمرے میں تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میری نظریں بلقیس پر تھیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ کتنی عبادت گزار ہے، وہ نماز میں مگن تھی۔ وہ اس رخ پر بیٹھی تھی کہ اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ اس وقت اس نے نقاب نہیں کیا ہوا تھا۔ میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہاں کھڑی رہی کہ شاید اس کی ایک جھلک مجھے دکھائی دے، اور اچانک جب اس نے سلام پھیرا تو اس کے چہرے کا رخ میری جانب ہو گیا۔ جیسے ہی اس کے چہرے پر میری نظر پڑی میں گرتے گرتے بچی، میری روح تک لرز گئی تھی۔ یا اللہ، یہ تو مجھے اچانک سے کھانسی کا دورہ پڑا اور میں نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگایا، لیکن تب تک بلقیس کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی۔ وہ بھی گھبرا کر اٹھ گئی اور کمرے کے تاریک گوشے کی جانب بھاگ کر خود کو میری نظروں سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی، لیکن میں اس کو تب تک دیکھ چکی تھی۔ تب سے مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر گزاری تھی، ساری رات سو نہ سکی۔ یہ سب آخر کیا تھا؟ ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے صبح کا بے صبری سے انتظار تھا۔ میں بس چاہتی تھی کہ بہو کے روبرو کھڑی ہو کر اس سے سارا سچ اگلواؤں، لیکن میں چاہتی تھی ایک بار میرا بیٹا آفس چلا جائے تو میں بہو سے پوچھوں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اگر میرے بیٹے کو اس بات کی بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ اسے اسی وقت طلاق دے دیتا۔ طلاق کیا، شاید وہ طیش میں آ کر نور کو جان سے ہی مار دیتا۔ بات ہی اتنی بڑی تھی کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کا گھر اجڑ جائے۔ میں نور کو شک کا فائدہ دے کر اس سے سچ جاننا چاہتی تھی، لیکن اتنا تو میں سوچ ہی چکی تھی کہ اگر اس کا رتی برابر بھی قصور نکلا تو اس کو طلاق میں خود دلواؤں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر قصور کس کا ہے۔ اب وہی بتا سکتی تھی۔ میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ میری بہو نور اٹھ چکی تھی، اس نے ناشتہ کر لیا تھا اور اب اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میرا بیٹا اپنے آفس چلا گیا تھا۔ یہی وقت تھا جاننے کا۔ میں فوراً بہو کے کمرے میں گئی، دستک دے کر اندر چلی گئی۔
बहू अपनी अलमारी सेट कर रही थी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कमरा लॉक किया और उसके बेड पर बैठ गई और उससे पूछा कि ये माजरा आखिर क्या है? मेरे घर में ये कैसा खेल तुम दोनों खेल रही हो? बिल्किस कौन है? बल्कि इसका आखिर क्या राज है? आज मैं सच जान कर रहूंगी। अगर तुमने मुझे सच ना बताया तो मेरी बात पर नूर मेरे कदमों में गिर गई। अम्मी जान मुझे माफ कर दें, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। आखिर ये सब क्या माजरा है? मुझे पूरी बात बताओ। वो मेरी इस बात को सुनकर बहुत घबरा गई। अम्मी मैं आपको सब बताती हूँ, आप पहले वादा करें कि कासिम को इसका इल्म नहीं होने देंगे, वरना। देखो नूर बेटा, मुझे अब सच बताओ, मैं सच जानने के बाद ही फैसला करूंगी। मेरी बात पर वो अपने आंसू पोंछकर मुझे अपना किस्सा सुनाने लगी। उसने बताया कि मैं नूर खाते पीते घर से ताल्लुक रखती थी। हम 3 बहन भाई थे। बड़ी बहन की शादी 3 साल पहले हो गई थी। वो बाहर के मुल्क में रहती थी। उसके बाद मैं और छोटा भाई फहद, मैं कॉलेज जाती थी फहद स्कूल। हम सब बहुत खुश थे कि अचानक पापा को बिजनेस में लॉस हो गया और हमारे माली हालात बहुत खराब हो गए। मेरा कॉलेज छूट गया और फीस ना देने की वजह से फहद को भी स्कूल से निकाल दिया गया। पापा कर्जे में डूब गए थे। किसी रिश्तेदार ने तो पूछा तक नहीं। बल्कि ये बात बिल्कुल सच है कि सब तब तक ही साथ देते हैं जब तक आपके पास पैसा होता है। पापा ने अपना कर्ज उतारने के लिए अपना घर बेच दिया। कुछ पैसे बच गए, उनसे एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया और उसका 6 महीने का एडवांस दिया और 2 महीने का राशन डलवाया। अब बस चंद हजार रुपए ही बचे थे, वो भी कब तक चलते। मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी कि मैं कोई नौकरी करती। मैंने आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो चंद 100 रुपए काफी नहीं थे। पापा की तबीयत खराब रहने लगी थी। वो पहले ही दिल के मरीज थे और हालात के बोझ ने तो अब उनको और निढाल कर दिया था। बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वो परेशान ना हो। एक दिन मैं किसी स्कूल में इंटरव्यू देने गई, मगर वहाँ भी मायूसी हुई क्योंकि मेरी तालीम कम थी। तो 2000 रुपए पे मुझे रखा जाना था और इस महंगाई के दौर में 2000 से क्या होता है। मैं बाहर आ गई। तेज धूप में बस स्टॉप के बेंच पर बैठकर बस का इंतजार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया। आंसू मेरी गालों पर फैलते जा रहे थे कि किसी ने पूछा मैं क्यों रो रही हूँ। मैंने चौंक कर सर उठाया तो मैं बहुत डर गई। मुझ पर खौफ तारी हो गया क्योंकि वो एक अजनबी शख्स था और हमेशा मुझे यहाँ पर बैठा देखकर घूरता रहता था। मगर आज उसकी इतनी जुर्रत देखकर मुझे बहुत खौफ आया था। मैं वहाँ से उठकर दूसरी जगह सिमट कर बैठ गई, मगर वो वहाँ भी आ गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा। मैंने उससे कहा कि वो चला जाए और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, लेकिन वो नहीं गया और कहने लगा अगर मैं चाहूँ तो वो मेरी मदद कर सकता है। मैंने दिल में सोचा ये मेरी मदद क्या करेगा, ये बेचारा तो मांग कर अपना पेट पालता है। मैंने उससे कहा कि मुझे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए और वो जाए यहाँ से, लेकिन वो ना माना और बज़िद था। तो ना चाहते हुए मैंने बताया मेरे हालात अच्छे नहीं, कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलती। ये सुनकर उसने अपना मशवरा दिया कि मैं अपना पार्लर क्यों नहीं खोल लेती। मैं उसकी बात सुनकर हंसी कि इसके लिए लाखों रुपए चाहिए और मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि किसी पार्लर में कोर्स कर सकूं। इस कोर्स को सीखने के लिए भी पैसे लगते हैं। ये सुनकर उसने अपनी जेब से कागज और कलम निकाला और कागज पर कुछ लिखा। फिर कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला ये मेरा नंबर है, तुम सोच लो फिर मुझे कॉल कर लेना, मैं तुम्हें पैसे ला दूंगा। मैंने चिट उसके हाथ से ले ली और वहां से उठ गई क्योंकि मेरी बस आ गई थी। घर पहुंचकर मैं इस सारे वाक़े को भूल भाल गई। रात को जब मैं बिस्तर पर लेटी तो अचानक से मेरे जहन में दिन वाला सारा वाक़या मुझे याद आ गया कि कैसे मैं बस स्टॉप पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहां वो अजनबी शख्स आ गया था। मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से जो वो मुझे देने का कह रहा था, और अगर है भी तो वो मुझे क्यों देगा। आजकल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता। उसकी बातों पर मुझे एतबार तो नहीं आया था, मगर फिर न जाने क्या सोचकर मैंने अपने पर्स से वो चिट निकाली जिस पर उसने अपना नंबर लिख दिया था और अपने मोबाइल में उसका नंबर अजनबी मददगार के नाम से सेव कर दिया और सो गई। इस वाक़े को काफी दिन गुजर गए थे। घर में 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई थी और अब तो वो ट्यूशन्स भी छूट गए थे। मुझे और मामा को फहद की स्कूल की बहुत फिक्र हो रही थी। कितने महीने हो गए थे वो घर पर उदास बैठा अपने स्कूल बैग को खोल के अपनी किताबें बिखराए हुए घंटों देखता रहता। उसके स्कूल का बहुत हर्ज हो रहा था। उस दिन मैं अपनी एक दोस्त के घर गई उससे बात करने कि मुझे किसी स्कूल में अच्छी तनख्वाह पर रखवा दे किसी से बात करके। मैं वहां से निकली तो रास्ते में एक ब्यूटी पार्लर था। उसे देखकर मुझे उस अजनबी की बात याद आ गई। मैं अंदर चली गई और कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ। पार्लर की ओनर ने कहा कि वो कोर्स करवाने का 1 लाख रुपया लेती है और 1 साल का कोर्स है।
جس میں وہ مجھے سب کچھ سکھا دے گی۔ یہ سن کر میں مایوس ہو کر وہاں سے یہ کہہ کر نکلی کہ کچھ دن بعد بتاتی ہوں آپ کو، لیکن میں 1 لاکھ کہاں سے لاتی؟ میرے پاس تو 10,000 روپے بھی نہیں تھے۔ خیر میں گھر آ گئی اور کچھ دیر بعد اس اجنبی کا نمبر ملایا۔ اس نے میرا فون کاٹ دیا اور خود کال کی اور پوچھا کہ کیا میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے میری آواز سنے بغیر مجھے کیسے پہچانا۔ میں نے اس پر ظاہر کیے بنا ہی کہا کہ ہاں میں وہی لڑکی ہوں جو اسے بس اسٹاپ پر ملی تھی، اور پوچھا کہ وہ کہاں سے مجھے پیسے دے گا، جبکہ وہ خود بھی بہت غریب ہے۔ وہ یہ بات سن کر ہنسا۔ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے، وہ تمہیں مل جائیں گے، بولو کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا کہ مجھے 1 لاکھ روپیہ چاہیے پارلر کے کورس کے لیے، اور میں یہ پیسے اسے لوٹا دوں گی۔ اس نے مجھے اسی بس اسٹاپ پر بلایا اور میں نے حامی بھر لی۔ اگلے دن میں وہاں پہنچی تو وہ وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں لفافہ دیا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میں نے وہ رقم اپنے پرس میں رکھی اور واپس گھر آ گئی۔ کمرے میں آ کر دروازہ بند کر کے میں نے لفافہ کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ لفافے میں 2 لاکھ روپے پڑے تھے۔ میں نے اسے کال کی اور پوچھا کہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت تھی، تم نے 2 لاکھ کیوں دیے؟ تو وہ بولا 1 لاکھ پارلر میں دو گی، 1 تب تک آہستہ آہستہ گھر میں خرچ کرنا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جوش میں آ کر اسے وعدہ کر بیٹھی کہ زندگی میں اسے کبھی میری کوئی مدد کی ضرورت پڑی تو لازمی کروں گی، وہ مجھے اپنی بہن سمجھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ انجانے میں مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے فون رکھ دیا۔ دوسرے دن پارلر میں پیسے جمع کروائے اور پارلر جوائن کر لیا۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ میں نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا اور فہد کو اسکول میں داخل کروا دیا تھا۔ اسی طرح سال پورا ہو گیا۔ پارلر سے مجھے کورس سرٹیفکیٹ بھی مل گیا۔ اب میں اپنا پارلر کھولنا چاہتی تھی۔ میں نے اجنبی مددگار کو ایک بار پھر کال ملائی اور بتایا کہ میرا کورس کمپلیٹ ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں پھر اسی جگہ پر آ جاؤں۔ میں وہاں گئی تو اس نے مجھے لفافہ دیا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ میں تذبذب میں مبتلا ہو گئی تو بولا میں نے تمہارے لیے پارلر دیکھا ہے جو کوئی کرائے پر دے رہا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی اور سارے معاملات طے کیے اور گھر آ گئی۔ دوسرے دن سے پارلر پر بیٹھ گئی اور پارلر اوپن کا بورڈ لگا دیا۔ اپنی مدد کے لیے ایک لڑکی بھی رکھ لی۔ پارلر چل پڑا تھا۔ گھر کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ میں تو اسے اپنا محسن سمجھ بیٹھی تھی اور دن رات اسے ہی دعائیں دیتی۔ خواتین جوک در جوک آتی، ان میں سے ایک خاتون آپ بھی تھیں جنہوں نے مجھے پسند کیا اور مجھے اپنی بہو بنا لیا۔ میری شادی کی تیاری ہو رہی تھی کہ ایک دن اجنبی مددگار میرے پاس آیا اور بولا کہ اسے مجھ سے کچھ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں اس کے سب پیسے لوٹا دوں گی، وہ کچھ وقت دے مجھے۔ اس نے کہا کہ اسے پیسے نہیں چاہیے بلکہ اسے میری مدد چاہیے۔ یوں اس نے مجھے میرا ہی نادانی میں کیا ہوا وہ وعدہ یاد کروایا جو میں نے اس سے 2 لاکھ روپوں کے بدلے میں کیا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کافی پریشان ہو گئی تھی کہ نہ جانے اب وہ مجھ سے کیا مانگ لے، لیکن میں نے دل بڑا کر کے کہا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ لیکن اس کی بات سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ اپنے جہیز میں لے کر جاؤ گی۔ میں حیران ہوئی مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم مجھے اپنے ساتھ کام والی بنا کر لے جاؤ گی۔ میں ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھوں گا، کسی کو خبر تک نہ ہوگی کہ میں لڑکی نہیں بلکہ لڑکا ہوں۔ اس کی بات سن کر مجھے اب غصہ آنے لگا تھا۔ تب ہی تو میں چلائی تھی، اور میں یہ سب کیوں کروں گی؟ میں مانتی ہوں تم میرے مددگار ہو، میں تمہاری احسان مند بھی ہوں، مگر میں اپنے ہونے والے شوہر کو اتنا بڑا دھوکہ ہرگز نہیں دے سکتی۔ میں کیوں کر ایک غیر مرد کو اپنے گھر لے کر جاؤں؟ مجھے کیا معلوم تم کس ارادے اور نیت کے ساتھ جانا چاہتے ہو۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں نے مڑ کر اپنی تجوری کا لاک کھولا جو نوٹوں سے بھرا پڑا تھا۔ میں نے 2 لاکھ روپے پہلے سے ہی علیحدہ ایک لفافے میں ڈال کر رکھے تھے کہ نہ جانے کب میرے مددگار کو ان پیسوں کی ضرورت پڑ جائے۔ میں نے وہ لفافہ اس کی جانب بڑھا دیا اور کہا کہ گن لو، اس میں پورے 2 لاکھ ہیں، یہ لو اور جاؤ یہاں سے، آج سے تمہارا اور میرا رشتہ ختم۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے میرے پاؤں میں گر کر گڑ گڑانے لگا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ باندھ لیے تھے۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے ایک چھوٹا بچہ بھیڑ میں اپنی ماں سے جدا ہو کر خوف زدہ ہو کر رو رہا ہو، گھبرا رہا ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں بھی زمین پر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بلاول بھائی کیا بات ہے؟ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میری بات سن کر وہ پر امید نظروں سے مجھے تکنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ نور مجھے میری ماں سے ملا دو۔ کون سی ماں؟ میں حیران ہوئی تھی۔ اس نے کہا تمہاری ہونے والی ساس میری ماں ہے۔ میں اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم اپنے ساتھ لے چلو، میری آرزو کو پورا ہو لینے دو۔
اس کی بات سن کر مجھے دھچکا سا لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ میرے شوہر کا بھائی ہو؟ اگر وہ میری ساس کا ہی بیٹا ہے تو یوں چور دروازے سے کیوں جانا چاہتا ہے ہمارے گھر؟ بے تحاشا سوال اٹھ رہے تھے میرے ذہن میں جب وہ بولا تھا، مجھے معلوم ہے کہ تم میری بات سن کر حیران ہو گئی ہو۔ تم یہ بھی سوچ رہی ہوگی کہ اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سیدھے طریقے سے کیوں نہیں چلا جاتا گھر؟ میری مجبوری ہے نور بہن۔ وہ اب بھی رو رہا تھا۔ روتے روتے وہ مجھے اپنی داستان حیات سنانے لگا تھا۔ میں جب پیدا ہوا تھا میری اماں خوش نہیں ہوئی تھی، اس کو ڈھیروں وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ تم خود سوچو کہ ایک لڑکی سسرال بیاہ کر جائے اور جلد ہی امید سے بھی ہو جائے تو وہ کتنی خوش ہوتی ہے۔ اس کو لگتا ہے کہ آنے والا بچہ سسرال میں اس کے قدم مضبوط کر دے گا، مگر میری پیدائش کے بعد میری ماں کے قدم مضبوط تو نہ ہوئے بلکہ وہ تو دھتکار دی جاتی۔ میری دادی میری اماں کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہ کرتی تو ممکن تھا کہ میرا باپ ہاسپٹل کے بیڈ پر ہی میری ماں کو طلاق دے کر چلا جاتا، حالانکہ اس میں قصور میری اماں کا تو نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس نے مجھے نہ لڑکا بنایا نہ لڑکی، میرے لیے تیسری جنس کا انتخاب کر لیا۔ بلاول کی باتیں سن کر میں سکتے میں آ گئی تھی، جبکہ وہ خود زرد سا پڑتا جا رہا تھا۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ جب نرس نے اماں کو بتایا کہ تیرے گھر تیسری جنس کی پیدائش ہوئی ہے تو اماں نے نظروں ہی نظروں میں اس سے التجائیں کر ڈالی تھی۔ وہ بھی اب ماں کا دکھ سمجھ کر چپ ہو گئی اور ابو کو مبارکباد دی کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے۔ سب خوشی سے پھولے نہ سماتے تھے، ہر کوئی میری اماں کے آگے پیچھے ہو رہا تھا، جبکہ وہ خاموشی سے کونے میں بیٹھی آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ میں جب بھی اماں کو دیکھتا تو وہ روتی رہتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیسے مجھے گھر والوں سے چھپا کر بڑا کیا تھا۔ گھر میں کسی کو کچھ بھی معلوم تو نہ ہو سکا تھا۔ اماں مجھے لڑکوں والے کپڑے پہناتی تھی، لڑکوں والے اسکول بھی ڈال دیا تھا، لیکن مجھے لڑکے نہ بھاتے تھے۔ میرا دل کرتا کہ میں گیند بلے سے نہیں بلکہ اپنی چھوٹی بہن رافیہ کی گڑیا کے ساتھ کھیلوں۔ مجھے اماں کی سرخیاں اچھی لگنے لگی تھی، ان کے زیور سب بہت اچھا لگتا تھا۔ میں نے ایک دن اماں کی لال سرخی اٹھا کر اپنے ہونٹوں پر لگا لی اور باہر صحن میں آ گیا۔ میری دادی ہنس ہنس کر نڈھال ہو رہی تھی۔ اماں کو بلا کر کہا، دیکھ تیرا بلاول تو لڑکی بن گیا۔ اس دن اماں مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے گئی۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے مجھے ابو کی بیلٹ سے بہت مارا تھا۔ میرا جسم نازک سا تھا، میں 6 سال کا بچہ ہی تو تھا۔ میں بہت چیخا تھا لیکن اماں کو مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ میرے جسم سے خون بہنے لگا تو ان کا ہاتھ رک گیا۔ اب وہ مجھ سے بھی زیادہ چیخ کر رو رہی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹا رو رو کر نڈال ہو چکے تھے۔ دادی نے دروازہ بجایا لیکن اماں نے نہ کھولا۔ وہ اپنا سر دیوار سے مار مار کر لہو لہان ہو چکی تھی۔ ہم دونوں کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ وہ میرے لیے تڑپ رہی تھی اور میں اپنی ماں کے لیے۔ میں کتنے دن اپنی ماں کی تکلیف یاد کر کے روتا رہا اور اماں تو ہر وقت ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگتی رہتی تھی۔ اس دن اماں نے مجھے سمجھایا کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی حرکت کی تو ابو مجھے ایسی جگہ پر چھوڑ آئیں گے جہاں پر ہر روز ایسی ہی مار پڑا کرے گی۔ اس دن کے بعد میں نے ایسا کام کرنے کا بھی نہیں سوچا۔ کئی بار دل چاہا مگر میں نے اپنے دل کو رون ڈالا۔ کئی سال بیت گئے، اب ماں کی مار بھی بھول گئی، لیکن جو سبق ہر روز پڑھایا کرتی تھی میں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا تھا۔ لیکن ایک دن میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر ڈالی۔ مجھے یاد ہے جب میں 10 سال کا ہوا تو ابو نے گھر میں ہی چھوٹی سی سالگرہ منانے کا سوچا تھا۔ امی میرے لیے بہترین پینٹ شرٹ نکال کر رکھ گئی تھی۔ میں نے رافیہ کی استری کی ہوئی فراک پہن لی۔ اماں کی سرخی لگا کر جب میں باہر کیک کاٹنے کے لیے نکلا تو سب ہنس دیے تھے، اماں بھی ہنس دی۔ میرے سر پر ہلکی سی چپت لگا کر بولی، تمہاری مذاق کی عادت پتہ نہیں کب جائے گی۔ پھر وہ مجھے کمرے میں لے گئی۔ مجھے دوبارہ تیار کرتے ہوئے وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ بولی کہ تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اگلے دن اماں مجھے بازار لے گئی، لیکن وہ بازار تو نہ تھا، وہ مجھے دور ایک قصبے میں لے گئی۔ تنگو تاریک گلیوں سے گزرتے ہوئے مجھے وہ ایک گھر میں لے گئی جہاں سب ہی تیسرے جنس کے افراد تھے۔ بات بات پر تالی پیٹتے تھے۔ مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے امی کا ہاتھ ہلا کر کہا، اماں یہاں سے چلو، میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ مگر وہ ایک بزرگ سے گرو کے پاس بیٹھ کر نہ جانے کیا باتیں کر کے رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ آج سے میں تمہاری ماں ہوں۔ میں نے اماں کا کندھا پھر سے ہلایا، اٹھو گھر چلیں۔ میرا دل انجانے خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ میری اماں اٹھ کر باہر کی طرف چل پڑی۔ میں ان کے پیچھے لپکا تھا۔ مجھے گرو کے چیلوں نے پکڑ لیا۔ میں چیختا چلاتا رہا۔ اماں نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا تھا۔ میرا ننھا سا دل کانپ رہا تھا۔ میرا دل کیا میں تمام مسجدوں کے اسپیکر لے آؤں
اماں کو آواز دوں وہ سن کر رک جائیں۔ ہائے میں بہت بے بس تھا، میرے بدن میں اتنا زور کہاں تھا کہ میں ان ہٹے کٹے چیلوں سے خود کو چھڑا لیتا۔ میں ساری رات دھاڑے مار مار کر روتا رہا۔ گرو مجھے پیار سے سمجھاتا رہا مگر وہ سمجھنے کی عمر تو نہیں تھی نا۔ صبح سویرے ہی اماں مجھ سے ملنے چلی آئی۔ میں ان سے لپٹ کر ایک بار پھر بہت رویا تھا۔ اماں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور چلی گئی، میرے کسی سوال کا جواب دیے بغیر۔ میں نے وعدہ بھی کیا کہ آج کے بعد سرخی پاؤڈر کو ہاتھ نہ لگاؤں گا مگر وہ چپ ہی رہیں۔ گرو مجھے پیار کرتا تو مجھے ان سے گھن آتی۔ میں سب سے الگ تھلگ بیٹھا گھر والوں کو یاد کر کے روتا رہتا۔ ایک دن گرو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں رو رہا تھا تو وہ بھی رونے لگا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ تو پیدا ہوتے ہی اسے ایک ایسی جگہ پر چھوڑ گئے تھے، اسے تو اپنے ماں باپ کا بھی نہیں پتا تھا، نہ ہی اسے کبھی کوئی ملنے آتا تھا۔ گرو نے مجھے بتایا تھا کہ میں ان جیسا ہی ہوں، مجھے اب ان کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ اماں نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے یاد کر کے بہت روتے ہیں، لیکن اماں نے ان سے جھوٹ بول رکھا تھا کہ میں گم ہو گیا ہوں۔ مجھے اس دن پتا چلا کہ اس سب کے پیچھے میری ماں ہی تھی، کہ وہ مجھے اپنے ساتھ رکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں نے ہی سمجھوتا کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب میں اماں سے خفا رہتا، ان کو زچ کرنے کی کوشش کرتا۔ گرو نے ڈانس سیکھنے کا کہا تو میں نے فوراً حامی بھر لی۔ اب میں خوب میک اپ کر کے اماں سے ملتا تھا تاکہ وہ غصے میں آ کر مجھے گھر لے چلیں، مگر اماں کا دل نہ پگھلا۔ گرو نے میرے فن کو تراش خراش کر کے مجھے ہیرا بنا دیا تھا۔ اب میں مکمل تیار ہو چکا تھا۔ اماں ملنے آتی تو میں نہ ملتا۔ پورے شہر میں میرا چرچا ہونے لگا تھا۔ میں اب جوان ہو گیا تھا اور مزید حسین بھی۔ میں نے خوب دولت کمائی۔ میرا گرو بہت ہی ضعیف ہو چکا تھا۔ میں سارا دن اس کی خدمت کرتا، اس کے لیے ہر آسائش کا انتظام کیا۔ گرو مجھے ہر وقت دعائیں دیتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہا، میری خواہش ہے کہ تم قرآن سیکھو۔ اس نے مجھے ایک پتہ دیا کہ میں وہاں جاؤں۔ اتنا کہہ کر وہ انتقال کر گئے۔ اب یہ میرے گرو کی آخری خواہش تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس پتے پر جانا پڑا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا۔ مجھے گھر کے اندر سے بہت ہی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنائی دی۔ میں وہاں جم سا گیا تھا۔ پھر وہی آواز اس آیت کا ترجمہ پڑھنے لگی۔ ترجمے میں اللہ پاک اپنے گناہ گار بندوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ اگر وہ برائی سے پلٹ آئیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں تو اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت نے مجھ پر بڑا اثر کیا تھا۔ میں گھر آ کر روتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ یوں میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، ڈانس وغیرہ چھوڑ دیا، اپنا پیٹ پالنے کے لیے دہاڑی کرنے لگا۔ تب مجھے روزانہ جن آنکھوں کا اور جس طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا یہ میں ہی جانتا تھا۔ تب مجھے اماں کی مجبوری سمجھ آئی۔ میری اماں آخر کیا کر لیتی؟ اس کی بیٹی بھی جوان ہو رہی تھی، پھر بھلا ایک تیسری جنس کے انسان کی بہن کو کون بیاہتا تاکہ کسی ضرورت مند کے کام آ سکے؟ تم مجھے ضرورت مند لگی، اس لیے میں نے تمہیں دے دیا سب۔ میں اپنی ماں سے ملنے کا شدید خواہش مند تھا۔ میں ان کی خدمت کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن میں تم سے ملنے پارلر آیا تو میں نے وہاں اپنی اماں کو دیکھ لیا تھا۔ پھر پتا چلا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے یعنی میرے بھائی سے بیاہنا چاہتی ہے۔ تبھی تو میں تمہارے پاس چلا آیا۔ بلاول ساری بات سنا کر رو دیا تھا۔ میں بھی روتی رہ گئی تھی۔ امی جان اس کی باتیں سن کر میں خود کو روک نہیں پائی تھی۔ کیا میں نے غلط کیا؟ میری بہو مجھ سے سوال کر رہی تھی، جبکہ میں تو زمین میں گڑ سی گئی تھی۔ میں بہو کے گلے لگ کر بڑا روئی تھی۔ مجھے میرا بلاول بڑا یاد آیا تھا۔ اس نے کیسی کیسی سختیاں جھیلی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے کمرے میں گئی تو وہ اپنا سامان پیک کیے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھ کر میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اس کو اٹھایا اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی ہر غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ میں نے گڑ گڑا کر اس سے معافی مانگی تھی۔ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میرا بلاول میرے سینے سے لگا، بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا۔ پھر وہ مجھ سے جدا ہوا اور اپنا سامان اٹھا کر چل دیا۔ میں نے اس کا بیگ اس کے ہاتھ سے چھین کر کہا تھا کہ وہ میرے پاس رہے۔ وہ گھبرا گیا اور بولا، اماں میں آپ کی زندگی مشکل نہیں بنانا چاہتا۔ تب میں بولی تو مجھے لگا میری آواز کہیں کسی گڑھے سے آ رہی ہے۔ بیٹا زندگی تو میں نے تمہاری مشکل بنا دی تھی۔ لوگوں کا ڈر اس قدر مجھ پر حاوی ہو چکا تھا کہ میں رب کے غضب کو تو بھول ہی گئی تھی۔ اگر وہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے کہ بیٹا اور بیٹی میں نے دیے تو تم نے رکھ لیے، میں نے اپنا خاص بندہ دیا تو دھتکار دیا، تو میں کیا جواب دوں گی؟ مجھے میرے اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لے۔
میں نے بلاول کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تو وہ بیگ پھینک کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی کہ میرا گمشدہ بیٹا لوٹ آیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے میری غلطی سدھارنے کی توفیق دی تھی۔ جس عورت میں یہ نشانیاں ہوں وہ کبھی بے وفا نہیں ہو سکتی۔ عورت کا چہرہ اور جسمانی حالت بتاتی ہے کہ اس کے شوہر نے اسے کس حال میں رکھا ہوا ہے۔ وہ عورتیں کبھی بوڑھی نہیں ہوتی جن کے شوہر ان پر جان چھڑکتے ہیں۔ شادی سے قبل لڑکی مناسب شکل و صورت کی ہوتی ہے جو پہن اوڑھ کر اچھا لگتی ہے، چہرے کو ایسا نکھارتی ہے کہ وہ مزید خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ شادی کے 10-20 سال بیت جانے کے بعد بھی عورت خوبصورت اور کم عمر لگ سکتی ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جائیں اور زوجین کی قسمت پر رشک کرتے نہ تھکیں۔ کہتے ہیں کہ عورت کو تم جیسا کہو گے وہ ویسی ہی بنتی چلی جائے گی، اسے بدصورت اور پھوہڑ کہو گے تو وہی بنتی جائے گی، اور اگر اسے خوبصورت اور سلیقہ مند کہو گے تو وہ خود بخود ویسی ہی بنتی چلی جائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک اور بلند مرتبہ لوگ اپنی بیویوں کی عزت کرتے ہیں اور پست ذہنیت اور نیچ لوگ ان کی توہین کرتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرے۔ اس کے علاوہ ایک اللہ والے نے لکھا کہ عورت اگر پرندے کی صورت میں خلق ہوتی تو ضرور مور ہوتی، اگر چوپائے کی صورت میں خلق کی جاتی تو ضرور ہرن ہوتی، اگر کیڑے مکوڑے کی صورت میں خلق کی جاتی تو ضرور تتلی ہوتی، لیکن وہ انسان خلق ہوئی تاکہ ماں، بہن اور بیوی بنے۔ عورت اتنی عظیم ہے، اشرف المخلوق ہے، اس حد تک نازک مزاج کے ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک لفظ اسے مار دیتا ہے۔ تو بس اے مردو، خیال رکھو عورت تمہارے دل کے نزدیک بنائی گئی ہے تاکہ تم اپنے دل میں اس کو جگہ دو۔ تعجب ہے کہ عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کا ایمان کامل کرتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ عورت جس روپ میں بھی آپ کی زندگی میں شامل ہے اس کی قدر کرو۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں، باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ ایمان والی عورت کا اصلی زیور سونا چاندی نہیں بلکہ حیا اور پردہ ہے۔ عورت درد سہ لیتی ہے مگر اپنی توہین نہیں۔ آنسو اس کے تکلیف میں اتنے نہیں نکلتے جتنے اسے وہ الفاظ رلاتے ہیں جس میں اس کی توہین کی گئی ہو۔ شاید اسی لیے لوگ عورت کو کمزور سمجھتے ہیں کیونکہ وہ الفاظوں سے آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے۔ ساری دنیا کے مرد اگر اندھے بھی ہو جائیں تب بھی عورت کا پردہ واجب ہے۔ جب مرد ہی عورت کا دامن داغدار کریں گے تو ان کے حصے میں پاک دامن عورتیں کہاں سے آئیں گی؟ عورت سے اگر علم چھین لیا جائے تو جہالت نسلوں تک کا سفر کرتی ہے۔ اچھی لڑکیاں ہمیشہ اپنی حد میں رہتی ہیں، کبھی اس کو پار نہیں کرتی، اور اگر وہ حد پار ہو جائے تو وہ لڑکیاں تو رہتی ہیں مگر اچھی نہیں۔ پردہ کرنے والی لڑکیاں جاہل نہیں ہوتی، یہ تو رب کی پسند کا مان رکھتی ہیں اور اصل میں یہی دین اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہو۔ ایسی لڑکی سے نفرت کرتے ہو جو اپنے والدین کی خوشی کے لیے آپ کو چھوڑ گئی، لیکن ایک دن آپ فخر کرو گے کہ ایسی بیٹی آپ کی ہوگی۔ میں نے بہت سے انسان دیکھے ہیں جن کے بدن پر لباس نہیں ہوتا، اور بہت سے لباس دیکھے ہیں جن کے اندر انسان نہیں ہوتا۔